بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، ہماری زندگی میں رات اور دن کا آنا اور جانا یہ روزانہ ہوتا ہے. ابھی ہم دن کے وقت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو شام ہوگی، سورج ڈھل جائے گا، ڈوب جائے گا، رات ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا. پھر اللہ نے زندگی دی تو دوبارہ صبح ملے گی اور سورج اپنی روشنی کے ساتھ دوبارہ رونما ہوگا اور دنیا جگمگانے لگے گی، روشن ہو جائے گی. یہ نظام ہمارے بچپن سے لے کر اب تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور روزانہ سورج نکلتا ہے اور نکلتے وقت بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. پھر جیسے جیسے وہ اوپر آنے لگتا ہے، اس کی شعاعیں پھوٹنے لگتی ہے، پھر اس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا. پھر اور آگے بڑھتا ہے تو اس کی حرارت اور اس کی گرمی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ دوپہر میں کسی کام کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ آہستہ آہستہ ڈھلتے ڈھلتے اس کی گرمی میں کچھ کمی آنے لگتی ہے، اور پھر شام کے وقت دوبارہ وہ ایک ٹکیا کے مانند ہو جاتا ہے. پھر اس کی طرف ڈوبنے سے پہلے آدمی دیکھ سکتا ہے اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے. یہ جو ایک منزل ہے سورج کی، نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک، اس میں پوری ہماری زندگی پوشیدہ ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر کوئی اس کو اٹھا لیتا ہے، اپنی نظروں کا اس کو تارا بنا لیتا ہے، اور ہر کوئی اٹھانے پر قادر ہے. جب کچھ بڑا ہونے لگتا ہے تو جیسے سورج کی شعاعیں نکلتی ہے، اس کی بھی کچھ شعاعیں نکلنے لگتی ہے، وزن بڑھنے لگتا ہے، پھر اس کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جیسے سورج اپنے شباب پر ہوتا ہے اور گرمی انتہا پر پہنچتی ہے، آدمی بھی اپنے شباب پر پہنچتا ہے، اور ایسے شباب پر پہنچتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ کو منتقل کر دینے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے، اور محنت کر کے بہت کچھ کام انجام دیتا ہے. لیکن پھر جیسے سورج ڈھلنے لگتا ہے، جوانی بھی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتی ہے، اور جیسے جوانی ڈھلتی ہے تو پھر آدمی جوان نہیں کہلاتا ہے، ادھیڑ عمر کا کہلاتا ہے. پھر پیروں میں درد ہونے لگتا ہے اور گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے کبھی بیٹھ کر اور کبھی کرسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جیسے سورج بالکل شام کے وقت میں ایک ٹکیا کے مانند ہو جاتا ہے، آدمی بڑھاپے میں بچپن کے مانند ہو جاتا ہے. بچپن میں وہ لوگوں کا محتاج ہوتا تھا، باپ اس کو کبھی چلنے کا طریقہ سکھاتا تھا، بولنے کا سلیقہ بتلاتا تھا. بڑھاپے میں بھی باپ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اس کو چلانا پڑتا ہے، اور کبھی بالکل بے بس ہو جاتا ہے. اور سورج جیسے آخر میں غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے جاتا ہے انسان، ابھی میں 12 گھنٹے پر نکلا تھا اور نکلتے وقت اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا تھا، جوانی بھی میں نے گزار دی اور اب میں ڈوب رہا ہوں. انسان
تیری یہ جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی، تیری زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی۔ جیسے آج میں ڈوب رہا ہوں، کل کو تو بھی ڈوب جائے گا، اور جیسے میرے ڈوبنے سے شام ہو گئی، تیرے ڈوبنے سے زندگی کا اختتام ہو جائے گا اور تیرا نام بدل جائے گا، تجھے مردہ کہا جائے گا اور دفنانے کی تیاری کی جائے گی۔ تو یہ ایک زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس زندگی کا حساب کتاب لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا مجبور محض نہیں کیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سجدے ہی میں پڑے رہو، پیدا ہونے کے بعد نماز ہی پڑھتے رہو، جہاں بالغ ہو گئے کہ خبردار مسجد کے باہر مت نکلنا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کا قانون یہ ہے کہ گھر بساؤ، بالغ ہو جائے بچہ شادی کروا دو، اور شادی کر کے اس کی اپنی زندگی آپس میں بیوی کے ساتھ گزرتی رہے، اس کے یہاں بچے ہوں، نسلیں بڑھتی رہے اور آدمی بڑھتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امت کی کثرت پر میں کل قیامت میں فخر کروں گا، اس سلسلے کے ساتھ کہ بازار بھی جانا ہے سودا سلف لینے کے لیے، بیوی کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، بچوں کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، اللہ کے احکام کو بھی بجا لانا ہے، ان سب کے ساتھ اللہ کی بات کو مان کر چلنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ جنگل میں نکل جاؤ، سجدے میں پڑے رہو، ہمیشہ قیام میں۔ اس کے لیے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں تو جس کام کے لیے پیدا کیے گئے اسی کام میں لگے ہیں۔ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، ہمیشہ رکوع میں رہیں گے، کچھ سجدے میں ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہیں گے، کچھ لوگ قعدے میں ہیں، ہمیشہ قعدے میں رہیں گے۔ جو جس کام کے لیے بنایا گیا وہ اس کام میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمیں صرف عبادت، ہاں اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے انسانوں کو، لیکن اللہ کی صفت رحیمی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے کیسے عبادت میں گزارے۔ فرمایا میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرو، شادی کرو میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو یہ شادی کرنا عبادت بنے گا۔ کھانا کھاؤ میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو یہ ایک ایک لقمہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ رات میں سو جاؤ میرے نبی کے سونے کے طریقے کے مطابق، اور یہ ارادہ کر کے کہ اللہ طبیعت پر سونا بھی آپ نے لازم کیا ہے، اس لیے میں سوتا ہوں، صبح میں تازہ دم ہو کر اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، نماز فجر ادا کروں گا، باجماعت ادا کروں گا، تو ایک ایک لمحہ سونے کا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی صفت رحیمی ہے۔ آدمی اپنا کام کر رہا ہے، اپنا کھانا کھا رہا ہے جس سے تندرستی مل رہی ہے، لیکن سنت و شریعت کے مطابق کرتا ہے، وہ ایک ایک لقمہ اس کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں کھانا رکھتا ہے، ایک لقمہ بیوی شوہر کے منہ میں رکھے، اگر سچی نیت کے ساتھ اور سنت کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ کرے گا، اس پر بھی صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحیمی۔ اور شارحین حدیث نے عجیب بات ذکر فرمائی کہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں۔ شارحین حدیث نے یہاں ایک بات عجیب لکھی ہے، اور وہ نقطہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ پہلے حدیث کا ترجمہ بتلا دیتا ہوں۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان، بولنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ثواب کتنا ہوگا؟ ثقیلتان فی المیزان، ترازو عمل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صرف دو کلمے آدمی پڑھے، اس پر بہت بڑا ثواب۔ شارحین حدیث نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو یہ نہیں فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی اللہ، اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے ہیں، الی الرحیم بھی نہیں کہہ رہے ہیں، الی الستار نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کا دوسرا کوئی وصفی نام نہیں، رحمان کا نام ذکر کر رہے ہیں، جس میں ادھر اشارہ ہے کہ اللہ کی صفت رحیمی اتنی زیادہ ہے کہ پڑھنے والا صرف دو کلمے پڑھتا ہے اور ثواب اتنا زیادہ کہ میزان میں اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی۔
میرے اللہ کی صفت رحیمی بہت زیادہ ہے، بے انتہا، جس کا کوئی احساس نہیں، جس کا کوئی انداز نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی گنہگار آدمی 70 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور اتنا گناہ کہ زمین پر اس کا گناہ رکھا جائے، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، یہاں تک کہ پوری فضا اس کے گناہ سے بھر جائے، اور ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہوئے کہے اللہ گناہ ہو گیا ہے معاف کر دیجئے، تو اس کے آنسو اس کے رخسار پر آئے اس سے پہلے اللہ اس کی معافی فرما دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، اور اس کی صفت رحمت کے جو کچھ ظہور کے اوقات ہے اس میں خاص طور پر رمضان المبارک ہے، جو اب ان قریب 14-15 دن میں ہمارے سامنے یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی 15 شعبان کی رات ہے آج، اس پر آپ نہیں گفتگو کر رہے ہیں، سیدھے رمضان پر۔ آج کی رات میں ہر جگہ بیان ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی بیان ہوگا، اس لیے میں اس کو چھوڑتے ہوئے سیدھے رمضان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا مہینہ وہ آنے والا ہے، اور دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے برابر یاد ہے کہ پچھلے سال رمضان سے 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے میں نے اسی جگہ آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ رمضان زندگی میں کئی مرتبہ گزر گئے، لیکن بہت عجیب و غریب انداز میں گزرے ہیں، جس میں ہم نے نہ تلاوت اتنی کی جتنی کرنی چاہیے، نہ نمازیں اتنی پڑھی جتنی پڑھنی چاہیے، نہ ذکر اتنا کیا جتنا کرنا چاہیے۔ تو اب کے پکا ارادہ کر لے کہ اللہ، ہو سکتا ہے یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو، ہم اس رمضان کو کامل طور پر عبادت کے ساتھ انشاءاللہ گزاریں گے۔ سچی نیت پر اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان میں جب عبادت کریں گے تب ثواب ملے گا، لیکن نیت اگر آج کر لیتے ہیں تو آج سے ہمارے ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے نیت اچھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان آئے گا اور ہم رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان ہمیں کیا چاہتا ہے ہم سے، اس میں بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رمضان المبارک میں ہم روزے سے ہوتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے صبح صادق سے پہلے کھانا ہے پینا ہے، اور اس کے بعد جہاں صبح صادق کا وقت ہو گیا کھانا بند پینا بند، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ساری چیزوں سے ہم رکیں گے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے شام کا۔ صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان ختم ہونے سے پہلے تقوی ہمارے اندر آ جانا چاہیے، تقوی کے حصول کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان صرف تیرا پیٹ روزے دار نہ رہے کہ تیرے منہ نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں چکھا نہیں، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہاں تو گیا نہیں، صرف اسی کا نام روزہ نہیں، شریعت بہت سی چیزوں سے منع کرتی ہے، ان تمام سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ہماری آنکھیں روزے دار ہوں کہ کسی نامحرم کو ہم نہ دیکھیں، یہ روزہ تو ہمیشہ ہمیں رکھنا ہے۔ ہماری زبان روزے دار ہو کہ کسی کی غیبت ہماری زبان سے نہ نکلے، کوئی جھوٹ بات ہماری زبان پر نہ نکلے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو اس طرح ہاتھ بند کر کے اشارہ کیا کہ آ بیٹا میں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ حضور نے پوچھا واقعتاً تم کچھ دینے والی ہو؟ تو اس نے بتلایا کہ میں کھجور دینا چاہتی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور صرف بچے کو بلانے کے لیے تو نے مٹھی بند کی ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ ایسے کئی جھوٹ ہم صبح سے شام تک بولتے ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ جھوٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ شریعت رمضان ہی نہیں غیر رمضان میں اور پوری زندگی زبان سے یہ تقاضا کرتی ہے شریعت کہ اس کو لایانی باتوں سے بچایا جائے، جھوٹی باتوں سے بچایا جائے، غلط باتوں سے بچایا جائے۔
اور جو آدمی سچ بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیقین میں لکھا جاتا ہے، سچ بولنے والوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سچوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، جو سچ بولتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حجاج ابن یوسف ایک بڑا ظالم آدمی گزرا ہے، حاکم تھا اور بہت ظلم، اتنا بڑا ظالم آدمی تھا کہ اس کے یہاں کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ اسے قتل کر دو ایک نارمل بات تھی اس کے یہاں، بہت معمولی درجے کی سزا اس کے یہاں یہ تھی کہ اس کو قتل کر دو۔ 1,00,000 سے زیادہ آدمی وہ قتل کر چکا ہے، اور بقول ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ حجاج تھا جو گزر گیا، ابھی پتہ نہیں گلی گلی میں حجاج ملیں گے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے، بربریت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ بڑا ظالم آدمی تھا، جمعہ کا خطبہ ایک مرتبہ دے رہا تھا، بہت زبردست عربی کا ماہر آدمی تھا وہ، جمعہ کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور طویل خطبہ اس نے دیا، یہاں تک کہ وقت نکلنے لگا، قریب تھا کہ جمعہ کا وقت ختم ہو جائے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر یہ کہا، اے حجاج وقت تیرا انتظار نہیں کرے گا، وقت نکل جائے گا، تو جلدی اپنا خطبہ ختم کر، نماز پڑھا، وقت چلا جائے گا۔ اس نے فوراً اشارہ کیا، اس کو لے جاؤ جیل خانے میں ڈال دو، ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے جیل خانے میں ڈال دو۔ یہ بھی سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جو حکومت کے خلاف بولے، ظالموں کا پہلے سے یہ رویہ رہا ہے کہ اس کو جیل خانے میں ڈال دو۔ آج اگر ہو رہا ہے تو وہ کوئی نیا نہیں ہو رہا ہے، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جیل میں ڈال دیا، اس کے گھر کے لوگ پہنچے حجاج ابن یوسف کے پاس اور منت سماجت کی کہ یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے اور بیچارہ پریشان ہے، آپ اس کو قتل کر دو گے، اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کے دماغ پر کبھی کبھی پاگل پنا چھا جاتا ہے جس میں یہ کچھ بکواس کر دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا میں اس کا امتحان لوں گا، اگر واقعتاً یہ پاگل ہے تو میں چھوڑ دوں گا، اور اگر پاگل نہیں ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ بلایا گیا اور بلا کر پوچھا کہ تیرے گھر کے لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو پاگل ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، الحمدللہ میرے اوپر کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا، میں نے ہوش و حواس میں تجھے یہ کہا تھا کہ خطبہ مختصر کر دے، وقت گزر رہا۔ اس موقع پر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ تیری زبان سچی ہے، جا میں اس پر تجھے آزاد کرتا ہوں۔ سچ بولنے پر کامیابی ہے میرے بھائیو۔ شریعت مطہرہ نے بات بات میں، ہمارے یہاں مذاق میں جھوٹ بولنے کو ہم لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کبھی آپ نے مذاق کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لیکن اس مذاق میں بھی جھوٹ آپ کی زبان سے کبھی نہیں نکلا۔ ایک بڑھیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھیا نے جب یہ درخواست کی کہ دعا کرو کہ مجھے اللہ جنت نصیب کرے، حضور نے فرمایا تجھے پتہ نہیں بڑھیا جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ کہا اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ معلوم بات بالکل صحیح فرمائی، بڑھیا ہونے کی حالت میں تو جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں جانا ہو اللہ پہلے تجھے جوان کریں گے اور جوان کر کے تجھے جنت میں بھیجیں گے۔ حضور کی بات سے کبھی کوئی جملہ غلط نہیں نکلا، اور آپ کی زبان سے نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے وہ آسمان سے اتری ہوئی بات، آسمان سے القا کی ہوئی بات، آپ کی زبان پر اور آپ کے قلب مبارک پر اتری ہوئی بات آپ کی زبان سے نکلا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان میں خاص طور پر اور پوری زندگی عام طور پر ہم اپنی زبان کا اہتمام کریں کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کوئی جھوٹ بات نہ نکلے۔ جھوٹی بات اچھی چیز نہیں، اور ہمارے اکابرین نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں اس کا خاص طور پر اہتمام رہا ہے
کہ جھوٹ کبھی زبان سے نہ نکلے، جو کہا اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک شہزادہ لایا گیا جو بڑا ظالم آدمی تھا اور مسلمانوں کو بہت پریشان کرتا تھا، بہت ستاتا تھا، ہر اعتبار سے اذیت پہنچاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کو مجرم بنا کر حاضر کیا گیا اور شریعت کے قانون کے مطابق اس کے قتل کی اجازت تھی۔ حضرت عمر نے جلاد کو بلایا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور جلاد تلوار لے کر حاضر ہو گیا، تلوار اٹھا لی گئی۔ حضرت عمر نے روکا، پوچھا آخری تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی تمنا ہے، آخری تمنا؟ قتل کرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا آخری تمنا ہے میری ایک گلاس پانی پینا ہے۔ پانی پیش کیا گیا اس کے سامنے اور اس نے ہاتھ میں پانی پکڑا اور ہاتھ کانپ رہا تھا اور وہ پی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا پی لے، کہا نہیں پی سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کے جلاد مجھے قتل نہ کر دے پانی پینے سے پہلے۔ حضرت عمر نے کہا پی لے، میرے جلاد تجھے پانی پیے بغیر قتل نہیں کریں گے، تیری آخری تمنا تھی، پانی پیے بغیر تجھے قتل نہیں کریں گے۔ تو اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے وہ گلاس پھینک دیا اور کہا عمر آپ اپنی بات پر ڈٹے رہنا، آپ نے کہا ہے جب تک میں پانی نہیں پی لوں گا آپ کے جلاد مجھے قتل نہیں کریں گے، میں نے پانی پھینک دیا ہے، میں نے پانی پیا نہیں، آپ کے جلاد مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا بالکل سچی بات، میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو پانی نہیں پی لے گا، اور تو نے پانی پیا نہیں، پھینک دیا۔ جلادوں کو روک دیا حضرت عمر نے، اور وہ اب شہزادہ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو رہا۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ پہلے ہی مسلمان ہو جاتا، تلوار لانی نہ پڑتی، جلاد بلانے نہ پڑتے، پانی کا یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر یہ کام میں نے نہ کیا ہوتا تو دنیا مجھے اسلام سے یاد کرتی کہ تلوار کے زور کی وجہ سے ڈر کر اسلام قبول کر لیا۔ اب تو تلوار کا زور نہیں، آپ نے تلوار ہٹا لی ہے، آپ نے منع کر دیا ہے مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب تلوار ہٹنے کے بعد میں مسلمان ہو رہا ہوں تاکہ آنے والی دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق کی زور سے اور اسلام سچائی کی زور سے، کہ امیر المؤمنین حضرت عمر اپنی سچائی پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا اور ہم قتل نہیں کریں گے تجھے۔ یہ ہے اسلام میرے بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ بول کر بدتیسی کے درمیان چھپ جاتی ہے، صبح صبح سارے اعضاء اس سے منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اے زبان تیرے ساتھ ہے، تو صحیح سالم رہی تو ہم صحیح سالم رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم مار کھا جائیں گے۔ اس سے اپنی زبان کی حفاظت۔ اور بہت مہلک ترین بیماری ایک جو ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ یہ کہ غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا۔ اور بڑے بڑے لوگ، تہجد گزار لوگ، تسبیح پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی مجلس میں یہ بول کر غیبت کرتے ہیں کہ جوادیونی کہوا جیوں نتھی پر ہوں تم نے کہی دے، چھوڑو نے بات کرنے جیسی۔ میں اللہ معاف کرے میں غیبت تو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، غیبت کرتے ہوئے میں آپ کو ایک عجیب و غریب دل کو ہلا دینے والی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام بخاری رضی اللہ عنہ، 6 حدیث نہیں، 600 نہیں، 6000، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں 9000 سے اوپر کچھ روایات آپ نے، اور ابن صلاح کے قول کے وہ یہ ایک علمی گفتگو ہے، 7000 سے زیادہ یا 9000 سے زیادہ روایات آپ نے اپنی بخاری شریف میں جمع کی، اور اتنی محنت سے جمع کی کہ ایک حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر 7275 روایات مانی جائے بخاری شریف میں تو 7275 مرتبہ آپ نے غسل کیا ہے کتاب لکھنے سے پہلے، اور 7275 کو ڈبل کر دو، اتنی رکعت نماز آپ نے ادا کی ہے بخاری شریف، اور 16 سال کی مدت تک لکھتے رہے بخاری شریف کو، بڑی محنت سے کتاب لکھی، اور اللہ نے کیسی مقبولیت عطا فرمائی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک شخص
طواویسی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور کسی کے انتظار میں ہیں. تو طواویسی نے پوچھا کہ کس کا انتظار ہے؟ کہا محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن میں خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بہت دل کھول کر اس بات کو سننا میرے بھائیوں، عمل کے ارادے سے سننا. بہت گہری بات اور بہت بڑی بات ہے. آپ اگر سوچیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت یہ فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں کہ جس دن مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے، بچپن میں جس دن مجھے یہ معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی پوری زندگی. اور آگے فرماتے ہیں مجھے یقین ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں، اور بالعموم سال بھر اور زندگی بھر تک اپنی زبانوں کی ہم حفاظت کرنے والے بنیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا روزہ صرف پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ سے ہم بچ جائیں، غیبت سے ہم بچ جائیں، غلط باتوں سے ہم بچ جائیں، لایانی باتوں سے ہم بچ جائیں، گالی گلوچ سے ہم بچ جائیں. نظر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے ہم بچ جائیں. اور یہاں تک کہ دل دماغ کا روزہ ہونا چاہیے کہ غلط سوچنے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں، غلط تصورات ہمارے دل میں نہ آنے پائے، برے خیالات ہمارے دل میں نہ آنے پائے. کون کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، ہمیں کیا لینا دینا. ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارنا ہے کہ کل قیامت میں ہمیں اپنے بارے میں جواب دینا ہے کہ اللہ یہ زندگی گزار کر میں آیا ہوں، میں کیا لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اگر پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہیں تو ہم کیا جواب دے پائیں گے. اس لیے بہت اچھی طرح، بہت تنہائی میں بیٹھ کر دل کی گہرائی سے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ کر کہ اللہ آپ کا یہ مبارک مہینہ آپ کا دیا ہوا یہ مہمان بن کر آ رہا ہے، اور مہمان زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں ہے، وہ جلدی چلا جاتا ہے. اور پھر رمضان کے اختتام پر ہر کوئی یہ بولتا ہے پتہ بھی نہیں چلا اور رمضان نکل گیا، ہر کوئی یہ بولتا ہے. لیکن میرے بھائیو افسوس نہیں ہوتا کسی کو کہ ہم نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا. اس لیے میرے بھائیو زندگی کے لمحے لمحے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. یہ زندگی بڑی مختصر، میں نے اپنے کلام اور گفتگو کے شروع میں آپ کو یہ ذکر کیا کہ سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا یہی ہماری زندگی ہے. اور میں نے ابھی چند دنوں پہلے کسی جگہ ذکر کیا تھا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی تھی، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت. اور جب جب اذان پڑھی جائے اور جب جب اقامت کہی جائے تب تب نماز ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ مسجد میں اذان ہو گئی، اقامت کہہ دی گئی اور پھر سب نماز پڑھے بغیر چلے گئے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. عجیب بات ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے تب اذان پڑھی گئی تھی، اقامت کہی گئی تھی، نماز نہیں پڑھی گئی. یہ ایک عجیب مرحلہ تھا، اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، نماز نہیں ہے. جب ہم مریں گے تو اذان نہیں پڑھی جائے گی، اقامت نہیں کہی جائے گی، سیدھے نماز پڑھی جائے گی. یاد رکھنا چاہیے ہماری زندگی کی اذان اور اقامت ہمارے پیدا ہونے کے موقع پر کہی جا چکی ہے، اب صرف نماز کھڑی ہونے کا انتظار. اتنی زندگی ہماری. اس زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور کیا لے کر جانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیا ہم نے اس کی فکر کی ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، کوئی فورین کے سفر پر جاتا ہو اور اس کے ہوائی جہاز پر پہنچ کر، ایئرپورٹ پر پہنچ کر اگر وہ اپنے بیگ سے اپنا ٹکٹ نکالے اور ٹکٹ نکالتے وقت اس کو پتہ چلے کہ پاسپورٹ لانا میں بھول گیا ہوں، تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. پاسپورٹ کے بغیر آدمی آگے سفر ہی نہیں کر پائے گا. پھر بھی کوئی بات نہیں، یہ واپس ہو جائے، دوبارہ فلائٹ کینسل ہو جائے، دوبارہ جائے گا. لیکن یاد رکھنا قبر میں پہنچ کر اگر ہم بغیر ایمان کے گئے ہوں گے تو آگے کا سفر قطعاً اچھا نہیں ہوگا.
آگے کی منزلیں ہماری اچھی نہیں ہوگی. اس لیے ایمان بچا کر لے جانا ہے، ایمان بچا کر لے جانا. نت نئی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں، نت نئے حالات اس وقت ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں، اور صرف ہمارے نہیں، ہمارے بچوں کے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ ان کا نظام تعلیم ایسا بنایا جائے، اسکول میں فلاں چیز داخل کی جائے، فلاں چیز لائی جائے. یہ ایک ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ایمان کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں لینی پڑے گی، ہمیں اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی، اور قرآن کی بلاغت پر اور قرآن کی صفت رحیمی پر اور اللہ کی صفت رحیمی پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہاں اللہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. قرآن یہ کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ذمہ داری ہے ہماری، ذمہ داری ہے. ہمیں کل قیامت میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنے ماتحت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. بچوں کی تربیت کیسی کی تھی، کیا لباس پہنایا تھا، انہیں کون سا طریقہ بتلایا تھا، یہ سب ہمیں جواب دینا ہے اپنی اولاد کا. یہ بھلا کوئی کامیابی ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اپنا کام کرتے ہو گئے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں میرے بھائیوں، کل قیامت میں سوال کیا جائے گا انہیں کیا سکھایا تھا. کیا یہ کوئی کامیابی ہے؟ برتھ ڈے بنا لیا، کیک کاٹ لیا، لاکھوں روپے کا جو ہے وہ دھواں اڑا دیا اور لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا. اس کو اگر کوئی کامیابی سمجھتا ہے تو یاد رکھنا ای خیالستو محالستو جنو، یہ بہت پاگل پنے کی بات ہے. شریعت اسلامیہ نے کیا اس لیے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لا یعنی کاموں میں پڑے رہیں، فضول کاموں میں پڑے رہیں. کوئی شریعت و سنت کا ایک قانون، کوئی گھسی پیٹی روایت بتلا دیجئے کہ جس میں بچوں کے اس طرح جو ہے وہ برتھ ڈے منانے کا ثبوت ملتا ہو، جواز ملتا ہو. شریعت نے کبھی اس کی تاکید کی ہو، تعیین کی ہو، بتلایا ہو کہ یہ کرو گے تو کامیاب ہوں گے، یہ نہیں کرو گے تو ناکام ہوں گے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ بنے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب بغیر برتھ ڈے منائے اتنے بڑے بنے ہیں. برتھ ڈے بنانے والے اور منانے والے کامیاب نہیں ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کرے کہ ہمیں آخرت سمجھ میں آ جائے، دنیا میں کیسے رہنا ہے. یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، کبھی ختم ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، دفنا دیا جائے گا. آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور آنے والے مہینے کی بالخصوص اور زندگی کے لمحے لمحے کی بالعموم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. این دعا از من و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.